باقی یہ بات ہے کہ الیکشنز میں ان کو حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. اگر وہ لیں گے تو وہ چیزوں کو مزید ایکسپوز کریں گے. اب آگے بڑھتے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ نااہلیاں بھی ہو رہی ہیں مالک صاحب، اور اب تحریک انصاف نے ان الیکشنز میں آنا ہے نہیں آنا ہے، بوائیکاٹ کرنا ہے. وہ تو کل پروگرام میں میرے کہہ رہے تھے کہ 50 کے قریب وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ریالٹی میں کیا 50 کے قریب آپ کو لگتا ہے، یا صرف ڈرانا ہے، یا صرف ایک پریشر قائم رکھنا ہے؟ کیونکہ 50 لوگ نکل جاتے ہیں تو پھر نظام کو ہلتا ضرور ہے، جتنا مرضی بھی آپ اسٹیبل. دیکھیں، پہلے آپ نے شروع میں بات کی، پہلے تو آئی تھنک میں بڑا کلیئر ہوں کہ ان کو حصہ لینا چاہیے، بیکاز میرے خیال میں پی ٹی آئی ون ون سچویشن میں ہے. ٹھیک بات ہے. ہر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ان کو جیتنے نہیں دیا جائے گا. اگر آپ ہار بھی جائیں تو ایکسپیکٹڈ نارم ہے جی، ریگنگ ہوگی سب کچھ. لیکن اگر آپ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کو ایکٹیویٹی کرنے کا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اپنے حلقے میں کرنے کا لیجٹمیٹ ریزن مل جاتا ہے. اگر اس پہ سختی ہوتی ہے، گورنمنٹ گندی ہوگی، لوگوں کی نفرت اور بڑھے گی. دوسرا، لیٹ سے آپ کا کینڈیڈیٹ تھا جس نے پہلے 50,000 ووٹ لیے، اگر وہ اس الیکشن میں ہار کے بھی 55,000 لے لیتا ہے تو آپ لوگ کہیں گے دیکھیں ڈسپائٹ ایوری تھنگ اس کی بیس وہ ہے. اور اگر وہ 55 نہیں لیتا، 50 بھی مینٹین کرتا ہے، تو آپ کا آرگومنٹ بھی جیتتا ہے کہ ہماری سپورٹ بیس وہیں پہ وہیں ہے. ووٹ گھٹتے نہیں ہیں، دوسرے جتانے والے کے بڑھتے ہیں. سو ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، دیر از نو ڈاؤن سائڈ ٹو اٹ. اور اگر آپ نے الیکشن آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بندوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، آپ اسی کا بھائی لڑا لیں، اسی کا بہن لڑا لیں، باپ لڑا لیں، کسی کو لڑا لیں، خاندان میں اسی کی چوائس کا کینڈیڈیٹ لے لیں. میرا خیال ہے بہت بڑی غلطی ہوگی اگر، اور ابھی تک ہم نے دیکھا ہے جتنی باری بھی انہوں نے مس کی یہ چیزیں. مجھے یاد ہے بینظیر صاحبہ ہمیشہ کہتی تھی کہ 85 کا الیکشن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اگرچہ پارٹی لیس تھا لیکن ہمیں لڑنا چاہیے. کلاس آف 85 آج تک ان کے حواسوں پہ اور سروں پہ سوار ہے. عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں، جب بھی انہوں نے پارلیمنٹ کو چھوڑا ہے اس طرح، اور اگر یہ لیجٹمیسی بات ہے تو اسی فارم 47 کے ساتھ بیٹھ کے پلیٹ میں رکھ کے آپ سینٹ کی میجورٹی پکڑا دی. گنڈا پور صاحب نے 5 سیٹیں دے دی، 7 تو تھیں نا، 8 بھی ہو سکتی تھیں. اس وقت تو فارم 47 نہیں آیا بیکاز اپنی اس وقت ان کی تھی. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیے، ایک چیز نظر آ گئی ہے کہ اس حالات میں پی ٹی آئی کانٹ گو اٹ الون. ان کو ایک الائنس بنانا پڑے گا. اگر آپ ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اچھک زئی صاحب پہ، اچھک زئی صاحب کا ٹویٹ کچھ دنوں پہلے کا دیکھ لیں، جب انہوں نے کہا بہت نقصان ہو گیا، میری سب سے التجا ہے جے یو آئی، پی ایم ایل این، جے یو آئی، اے این پی، پیپلز پارٹی، ہم سارے مل کے پہلے کچھ نکات پہ ہم ایگری کر لیں، پھر ہم ادارے سے بھی بات کر سکتے ہیں. جس بندے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈ کرے گا، وہ کہتا ہے یار آپس میں بیٹھ جاؤ. جب کوئی الائنس بننے کی بات آتی ہے، اس کے لیے جے یو آئی کا ان کے لیے ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا جی کے پاس سڑکوں پہ نمبر نہیں ہے، اور گنڈا پور صاحب اس کو سیبوٹاج کرتے ہیں. گنڈا پور صاحب ہر اس بار ایسا پرسنلائز کرتے ہیں، اس بار تو کر کے بات کی، تو یہ کر، تم یہ کر، تو یہ کر. ہی میک شیور کہ وہ ٹیبل پہ نہ آئے. یا تو اپنی ضلع کی پالیٹکس سے نہیں نکل رہے، یا وہ کسی اور کی پالیٹکس کر رہے ہیں. سو ان کا اب واحد آپشن ہے کہ یہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنے، اس کے بعد کہیں آگے چلے گی. ورنہ یہی سیمینارز ہوں گے، ہوتے رہے سیمینارز، 200 لوگ ٹولیوں میں نکلتے رہے. گورنمنٹ کو کیا فکر ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کیا فکر ہے. اور جب آپ تحریک کرتے ہیں تو پھر اگر آپ اس میں ڈیلیوری نہ دکھائیں، سڑک گرم نہ کریں، تو دوسری سائڈ کی ریزالو وال پکی ہو جاتی ہے. اچھا یار یہ تو باتیں ہی کرتے ہیں، انہاں دے واس دی گل نہیں. سو تحریک کی دھمکی بھی اتنی سمپل نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ ان کو سب سے پہلے خان صاحب کو پارٹی سٹرکچر ٹھیک کرنا پڑے گا اور سیریس انالیسس کرنا پڑے گا کہ یہ لیڈرشپ جو اس وقت ہے اچھے لوگ ہیں. سروان اکرم جیسا از اے بریلینٹ مین، لیکن الائنس نہیں بنا پا رہے نا. اگر سوال یہ نہیں کیوں نہیں بنا پا رہے، ہر باری گنڈا پور صاحب کیوں سیبوٹاج کیوں اس لیے نہیں بنا پا رہے؟ تحریک انصاف سولو فلائٹ لیتی ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ مل کر چلنے کی آئیڈیالوجی پہ یقین نہیں، بیکاز اٹس آلویز اس اگینسٹ دیم. وہ اپنے آپ کو بہتر اور سپیریئر سمجھتے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. یہ ان کی پالیٹکس اس پہ. ایک جملہ میں ایڈ کرتا ہوں، سوری. اس وقت تحریک انصاف گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ رہی ہے اور ساتھ دوسری جو بچی کچی اپوزیشن اس سے بھی لڑ رہی ہے. بھی ایک سائڈ پہ اب ایک ٹائم پہ لڑے نا، دوسری اپوزیشن کے ساتھ تو نہ لڑے. اتنی لڑائیاں مت کھولے. لیکن وہ جو اسمبلی سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس پہ بھی ہم طے کریں گے کہ ہم نے قومی اسمبلیوں سے نکل تو نہیں جانا، استعفے تو نہیں دے دینے. پچھلا تجربہ تو بڑا ان کا تلخ تھا. وہ غلطی کیا دہرانے کی پوزیشن میں ہے یا افورڈ کر سکتے ہیں اس بات میں؟ دیکھیے وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کے دونوں طرف آپ آرگیومنٹ دے سکتے ہیں. وہ تجربہ بھی ان کا خراب تھا، اس سے ان کو نقصان بھی ہوا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس پاپولیرٹی پہ آج تحریک انصاف کھڑی ہے کہ بغیر انتخابی نشان کے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ضلع کونسل نہیں جیت سکتا.
بغیر انتخابی نشان کے انہوں نے پورے پاکستان سے ووٹ لیے اور کس طریقے سے پھر حکمرانوں کو چیزیں مینیج کرنا پڑی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. باقی یہ بات ہے کہ الیکشنز میں ان کو حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. اگر وہ لیں گے تو وہ چیزوں کو مزید ایکسپوز کریں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ آرگیومنٹ بھی ہے کہ آپ لیجیٹیمائز کریں گے سارے پروسیس کو. دیکھیں نا 85 کے الیکشن اگر آپ دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ آئے تھے, لیاقت بلوچ صاحب آئے, بٹ صاحب تھے, حافظ سلمان بٹ کے, وہ جماعت اسلامی والے لاہور سے آئے, اور بھی بہت سارے لوگ آئے, سندھ سے بہت سارے لوگ آئے. آج وہ لوگ کدھر ہیں؟ پیپلز پارٹی تو آج بھی سندھ میں اقتدار میں, لیکن بہت سارے لوگ آج فیڈرل منسٹر ہیں بھائی. وہ اس وقت جو آئی کلاس, پوری کلاس آف 85, وہ اس کے پھر یہ آرگیومنٹ بھی تو ہے کہ پھر آپ بیچ میں بیٹھ کے بھی تو لیجٹمائز کر رہے ہیں. جی جی جی, پھر آپ اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے تو لیجٹمائز کر رہے ہیں. بالکل بائی الیکشن سے آپ الیجٹیمیٹ ہو گیا, بیٹھے رہنے سے لیجٹمائز ہو گیا, تو وہ لاجک بھی 2008 کے الیکشن کو بائیکاٹ کرنے کی بڑی قیمت تحریک انصاف نے, ان کی سیاست 5 سال پیچھے چلی گئی تھی اس کے بعد سے. دیکھیں اس وقت تحریک انصاف اتنی پاپولر بھی نہیں تھی. میں وہ جو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک تو اس میں ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ کا نقصان ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ آپ لیجٹیمائز اس کو کریں گے, پھر آپ نظام کا حصہ بھی ہیں, وہ بھی obviously ایک بڑا آرگیومنٹ ہے. پھر اگر آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی 85 کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے ختم نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی نے 88 کا الیکشن بھی جیتنا تھا, وہ ان کو مینج کیا گیا, آئی جے آئی بنائی گئی, ان کو ہرایا گیا. جب تک نظام درست نہیں کرے گئے آپ الیکشنز میں حصہ لیں یا نہ لیں, جب تک فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہوں گے, یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا, جس کو ہروانا ہوگا وہ ہار جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کولیشن بنانی, اوبیسلی آپ پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ جو آپ کی سیاست ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں, اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مولانا آپ کے ساتھ اس پہ چلیں گے, مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں نا مولانا اس سسٹم کے اندر رہ کے آپریٹ کرتے ہیں, جہاں پہ بھی یہ نظام خطرہ محسوس کرتا ہے نظام اس کو مولانا بیل آؤٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ایل ایف او ہو, چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو, چاہے وہ آنے والی اگلی 27ویں آئینی ترمیم ہو. ابھی سے انہوں نے اس میں سابقہ فاٹا کے علاقوں کے حوالے سے بات کرنی شروع کی. اس میں پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر مولانا پہ سارا ملبہ پی ٹی آئی نے ڈالنا ہے تو پھر 26ویں امینڈمنٹ کے دنوں میں جا کے ان کے ساتھ ڈرافٹ کیوں ڈسکس کرتے تھے؟